میرا افغان مجاہدین کی میں بڑی خدمت کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، مسلمان مجاہدین کی، اللہ اس پہ شاید بخش دے مجھے۔ تو میں تازہ قندھار سے تب واپس آیا تھا، ٹھیک ہے، اور میں 11 دن امریکی بمباری میں وہاں رہا۔ امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ رمضان میں بمباری نہیں کرے گا، اور یکم رمضان کو قندھار میں ملا عمر کے گھر سے بمباری شروع کی اس نے۔ تو میں نے تب میرا خیال یہ تھا کہ سارے امریکی جہاز پاکستان سے اڑ کے جاتے ہیں، حالانکہ ہماری حکومت کہتی تھی کہ نہیں جی یہاں سے نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، بعد میں یہ سب مانے، اور ان 11 دنوں میں میں نے عورتیں بچے شہید ہوتے دیکھے، اور اتنے بزدل امریکی پائلٹ کہ وہ 30 ہزار فٹ کی بلندی سے بم پھینکتے تھے۔ طالبان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی نہیں تھی، مگر یہ ان کی بہادری، ان کی ساری بہادری جی ہالی ووڈ پکچروں کی وجہ سے ہے۔ جو ان کے فوجی زمین پہ تھے ان سے زیادہ بزدل کوئی نہیں تھا۔ میں ان لوگوں سے ملا جو چیچنیا میں لڑے، جو بوسنیا میں لڑے، کوسوو میں لڑے، اور اب روسوں کے خلاف لڑے۔ وہ کہتے تھے کہ جی ان سے زیادہ بزدل ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی، اور بدقسمتی سے ہمارے بڑے ان کے سامنے دم ہلا کے ہمارا نام مٹی میں ملاتے۔ تو 11 دن آپ کہہ رہے ہیں بمباری دیکھی، تو نیچے تو ایک قیامت کا منظر ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے، افغان قوم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ سوچے لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ہر بیوہ سے دوسرے افغان نے نکاح کیا، کوئی لاوارث بیوہ وہاں آپ کو نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جذبہ جی صرف ہمارا دین ہی دیتا ہے۔ ہاں قربانی دینی پڑتی ہے، پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ اب دیکھیں افغانستان کا جو کرنسی ہے پاکستان سے 4 گنا زیادہ اسٹرانگ ہے۔ 5000 بڑے پروجیکٹ اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک 285 کلومیٹر کا مصنوعی دریا بھی شامل ہے۔ اور ہمارا حال دیکھیں کہ دنیا ہم سے آ کے مشورے لیتی تھی، یہ کوریا، ہم جاپان اور جرمنی کو قرضے دیتے تھے، اب دیکھیں ہمیں روٹی سے تنگ ہے ہمارا ایک عام بندہ، اور بس اللہ ہی ہم پہ رحم کرے۔ تو سر بات اس طرف نکل گئی ہے، تو دو مرتبہ آپ نے اسامہ بن لادن کو بھی کیا، چیک کیا؟ نہیں جی کئی دفعہ۔ اچھا رپورٹ شاید تو ریگولرلی جاتا تھا جی وہاں مریضوں کا علاج کرنے، جو ان کے زخمی آتے تھے ہمارے پاس، ہم اپنی جیب سے ان کے لیے علاج کرتے تھے۔ یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا، کس سال؟ یہ سال میں آپ کو یہ روسیوں کے ہوتے وقت تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے چل رہا تھا جی، اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے وہاں بہت پیسہ بنایا ان کے لیے، لیکن الحمدللہ ہم نے فی سبیل اللہ کام کیا۔ اور جب مجھے انہوں نے قید کیا اسامہ بن لادن کے علاج کے سلسلے میں، اور 1 مہینہ قید رکھا، آپ دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے۔ میری والدہ حیات تھی تب، ان کی دعائیں۔ میرا کیس ISI کے خلاف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے سنا تھا لاہور ہائی کورٹ، میں ان کا ممنون ہوں، ورنہ ان اداروں کے خلاف تو جی کوئی کیس ہی نہیں سن سکتا۔ اور انہوں نے حکم کیا تھا کہ فلانی تاریخ کو اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے، تب امریکیوں نے چھوڑا جی، ادروائز تو وہ مجھے گوانٹینامو بے لے جانا چاہتے تھے۔ اور 1 ماہ وہاں پر آپ رہے ان کی تحویل؟ میں ادھر رہا اسلام آباد میں ISI کے سیف ہاؤسز میں، روز میرے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے پنڈی سے اسلام آباد لے جایا جاتا تھا، وہاں سارا دن تفتیش ہوتی تھی، اور فضول باتیں کہ جی تم بہت بڑے لیڈر ہو القاعدہ کے۔ میں نے کہا جی آپ کسی کوئی ثبوت سے بات کریں، میں ڈاکٹر ہوں اور ضرور علاج کروں گا جو بھی میرے پاس آئے گی۔ اور ہاں مجاہدین سے مجھے دلی لگاؤ ہے، مجھے جب چھوڑا تو مجھے کہا تمہارے پاس جو بھی آئے گا مجاہد تم نے ہمیں رپورٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی میں بے غیرت نہیں ہوں، یعنی ہمیں مخبری کرنی ہے۔ ہاں اللہ شاید اس پہ مجھے بخش دے، ادروائز میرے تو اعمال کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے سرخرو کیا تھا، اور کئی سال میں حج پہ بھی نہیں جا سکتا تھا، میں موسٹ وانٹیڈ لسٹ پہ تھا۔ اب یہ سارے مسائل ختم؟ 7 سال 7 سال جی، اب اللہ کے فضل سے کم ہو گئے ہیں۔ اب بھی مثلا میں برطانیہ جب جاؤں، امریکی ٹٹو جو ہے نا، تو ان کے پاس تفتیش ضرور کرتے ہیں کہ تم اب کہیں یمن تو نہیں چلے جاؤ گے، عراق تو نہیں چلے جاؤ گے۔ میں نے کہا نہیں۔ آخری مرتبہ امریکہ کب گئے آپ؟ میں نہیں گیا جی، 2002 کے بعد نہیں گیا، کبھی نہیں گئے؟ وہاں جا کے گرفتار ہو رہے جی، امریکہ سے زیادہ تو خبیث قوم ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ سب سے آزاد اور روشن خیال، سب بکواس۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا انہوں نے، اور پھر وہ
جھوٹی کارروائی. اب ڈونلڈ لو کے خلاف جو کارروائی ہے, جتنا وہ ذلیل ہوا ہے اس میں, وہ سب جھوٹ. فلسطین کو دیکھ لیں آپ, اسرائیل 30,000 لوگ 5-6 مہینوں میں شہید کر چکا. روس یوکرائن کی لڑائی 2 سال سے ہو رہی ہے جی, 594 بچے اس میں مرے کوئی, اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یوکرائن کو, حالانکہ پسوانے والا نیٹو تھا. ان کا سارا ایٹامک آرسنل ختم کرا دیا کہ ہم تمہیں بچائیں گے, اور آپ دیکھیں کیا حال ہے. تو اتنے دن جب ان کی تحویل میں رہے, آپ سے پوچھا جاتا رہا, تو آپ کو تھوڑا سا بندے کو ہوتا ہے کوئی دکھ ملال کہ یار میں نے شاید نہ کرتا تو نہ پھنستا؟ شروع میں جی 2-3 دن مجھے ہوتا تھا, میں ڈپریس ہوتا تھا. پھر میں نے ایک دن سوچا کہ اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ تم نے اللہ کے لیے کام کیا ہے تو پھر کس بات کا ڈر. پھر جب میرا رویہ اور اچھا ہو گیا, کانفیڈنس اور زیادہ آ گیا. آپ سوچیں امریکیوں کے پاس ایک ہتھیار ہے, اس کو وہ کہتے ہیں, وہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں جھوٹ کا جی, تو وہ میرا ٹیسٹ کرتے تھے. میں بیٹھا سورۃ یاسین یا کچھ پڑھتا تھا تو میں اس ٹیسٹ میں ان کو ہرا دیتا تھا. پھر جب میرا منہ ہلتا تھا تو وہ میز پہ مکے مارتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس. سو الحمدللہ میں نے تو جی آنکھوں سے دیکھا سارا کچھ. پھر وہ کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں مرنا چاہتے ہو, میں نے کہا ہماری ڈائریکٹ جنت میں سیدھی انٹری ہو جائے گی. پھر خود کش حملوں سے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. جو مرنا چاہ رہا ہو اور ہم پہ آ کے خود کش حملہ کرے, ہم کیا کر لیں گے اس کو. سو الحمدللہ ماں احساس ہوا کہ یہ صحیح دین سے خوف زدہ ہیں. بس ہم نمازیں پڑھ لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, دین کی بات کریں تو پھر ان کو دکھ ہوتا. ڈاکٹر صاحب ایک وقت تو ایسا تھا کہ طالبان جو تھے وہ پاکستان کے بھی ہیرو تھے, اور یہاں سے لوگ ان کی مدد کرنا فخر سمجھتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شاید اب پاکستان کی میجورٹی سمجھتی ہے کہ یہاں کے مسائل میں بھی ان کا کردار ہے. فاروق, آپ نے بڑی ہی خوبصورت بات کی. میں جب گیا افغانستان تو مجھے شوق تھا, تو میں نے وہ ہتھیاروں کی ٹریننگ لی جی. ہم سے پہلا عہد لیا گیا کہ پاکستان کے خلاف آپ کبھی گولی نہیں چلائیں گے. اچھا. اور یہ تھے طالبان افغانستان. امریکہ نے یہاں تحریک طالبان پاکستان پروڈیوس کیا. وہ ریمنڈ ڈیوس جس کا باپ تھا, جو ہمارے 2 بندے مار کے بھی چلا گیا, وہ اس مقصد کے لیے بنے تھے کہ ہم مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں, طالبان کا نام خراب کرنے کے لیے. جی. اور ملا عمر نے لکھ کے بھیج دیا تھا ان کے پاس کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ان کی سپورٹ تھی, نہ کوئی سپورٹ ان کی نہیں ہے جی. تو ہم لوگ ہر امریکی چال کے پیچھے لگ جاتے ہیں جی. اور اب ٹیرورسٹ سامنے آ گئے نا جی, جو اسرائیل میں ہو رہا ہے, یہ سارے امریکی, جو بائیڈن, رشی سوناک وغیرہ وغیرہ, میکرون, یہ سارے ٹیرورسٹ تو یہ ہیں, اور ہمیں انہوں نے بدنام کر دیا کہ جی آپ ٹیرورسٹ.